ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے ایک ظالم، سفاک اور دہشت گرد ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ایک ایسا ملک، ایک ایسی ریاست اور ایک ایسی قیادت اور ایک ایسا نظریہ جو صہیونی ریاست کے قیام کے لیے نہ کسی انٹرنیشنل لا کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ہاں انسانیت کی کوئی قدر یا اہمیت ہے۔ جناب چیئرمین، 3 ہفتوں سے اس سو کالڈ مہذب دنیا کے سامنے غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یا تو یہ خود کو مہذب دنیا کہلانا چھوڑ دیں یا پھر ڈکشنری میں مہذب ہونے کے معنی کو تبدیل کریں۔ جناب چیئرمین، ایک چھوٹے سے خطے کے اندر 20 لاکھ کے قریب فلسطینی، غالباً یہ گنجان ترین علاقہ ہوگا دنیا کا، جو آلریڈی ایک اوپن جیل ہے، جو آلریڈی مفصول تھا، وہاں پر جو اسرائیلی بربریت، جارحیت، سفاکیت اور منظم نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، اس کی نہ صرف بھرپور مذمت کرنی چاہیے بلکہ دنیا کو اس کی مزاحمت بھی کرنی چاہیے۔ جناب چیئرمین، کیا ہے جو وہاں پر آج نہیں ہو رہا؟ کون سے جنگی جرائم ہیں جو آج وہاں نہیں ہو رہے؟ کون سی اخلاقی انسانی قدریں ہیں جو آج وہاں پامال نہیں ہو رہی؟ کون سے قوانین ہیں جن کی دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فاسفورس بم تک کا استعمال ہوتا ہے اور دوسری طرف ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ہسپتال اور عبادت گاہیں ان کو محفوظ مقامات قرار دیا جاتا تھا، اور ہم آج کی صدی میں تمام حدیں عبور کر چکے ہیں۔ چیئرمین صاحب، 8,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں اور ہر گزرتے ہوئے لمحے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تقریباً نصف 4,000 کے قریب صرف بچے شہید ہو چکے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خاک میں لتھڑے ہوئے اور خون میں نہلائے ہوئے یہ معصوم بچے، ان کے لاشیں کیا عالمی ضمیر کے لیے تازیانہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن؟ کہاں ہے جو کہ اگر ایک بھوکی بلی کے لیے بلا اٹھتے ہیں؟ اور یہاں پر جو آخ و فغاں ہے، ظلم و بربریت ہے، ان کی خاموشی وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ جناب چیئرمین، لمبی داستان ہے۔ ان 3 ہفتوں کے اندر انسانیت کش اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی ایک لمبی داستان ہے۔ فلسطینی تو آج اپنے خون کا خراج دے کر اپنی دھرتی کے ساتھ وفا نبھا رہے ہیں، مگر عالمی دنیا، یہ بڑے بڑے انصاف کے ایوان ان کے لیے سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ ان کی کیا اہمیت رہے گی، ان کی کیا قدر رہے گی۔ جناب چیئرمین، وہاں پر پانی، خوراک، ادویات، بجلی، مواصلات، کسی قسم کی کوئی رسائی نہیں، اور ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، ان کے بیان خوشائند ہیں، مگر ان کے بیان اور جنرل اسمبلی کی قرارداد کے باوجود وہاں پر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ سلامتی کونسل جس کی ذمہ داری ہے، میں جنگ بندی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا
کہ تلوار اور گردن کے درمیان جنگ نہیں ہوتی، صرف قتل ہوتا ہے۔ یہ قتل عام ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ یک طرفہ قتل عام ہے، یک طرفہ نسل کشی ہے۔ اور سلامتی کونسل جس کی ذمہ داری تھی، وہاں پر صرف مفادات اور بڑی طاقتوں کی اجارہ داری ہے۔ اور اس نے سوال اٹھائے ہیں سلامتی کونسل کی افادیت کے اوپر بھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے رول کو بھی ریوزٹ کیا جائے، اس کے دائرہ کار کو بھی بڑھایا جائے، اس کو بھی زیادہ ریپرزنٹیٹو بنایا جائے، اور ویٹو جیسے غیر جمہوری ہٹکندوں کے بجائے اس کو جمہوری اصولوں کے اوپر چلایا جائے۔ جناب چیئرمین، یہ تمام واقعات کھل کر ان ڈبل سٹینڈرڈز کی نشاندہی کرتے ہیں، جہاں خون کا رنگ تو ایک ہے، مگر نسل کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، مفاد کی بنیاد پر تفریق ہے، سٹینڈرڈ فرق ہے۔ اگر یوکرین کی جنگ ہوگی تو بیانیہ اور ریئیکشن کچھ اور ہوگا، مگر فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بیانیہ کچھ اور ہوگا۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز پہلے بھی تھے، مگر اب یقیناً یہ کھل کر سامنے آ گئے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو بربریت اس وقت غزہ کے علاقے میں ہو رہی ہے، یہ یہاں تک محدود نہیں رہے گی۔ اس کے عالمی امن پر بھی دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کا سپل اوور باقی کئی ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اس کے معاشی اثرات بھی ہوں گے، اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے۔ جناب چیئرمین، آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں ہوں، بین الاقوامی تجارت ہو، یہ سب اس سے افیکٹ ہوں گے۔ جیو پالیٹکس افیکٹ ہوگی، اور وہ جو ایک اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات کی بات ہو رہی تھی، اس میں بھی کمی آئے گی، کیونکہ اسرائیل کا اصل چہرہ سب کے سامنے کھل کر آ چکا ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، جناب چیئرمین، پاکستان کی ارض فلسطین سے ایک گہری وابستگی، جذباتی وابستگی ہے۔ یہ سرزمین ہے انبیاء کی، یہ مسکن ہے مقامات مقدسہ کا۔ ہمارا بیت المقدس سے تعلق لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا ان سے تعلق اصول کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا ان سے تعلق اٹوٹ ہے، کسی عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پاکستان تو اپنے قیام کے ساتھ فلسطین کا کاز لے کر چلا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی سیاسی بصیرت اور ان کے افکار ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ فلسطین پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس وقت بھانپ لیا تھا اور فلسطین کی سرزمین پر صہیونی ریاست کی مخالفت کی تھی، اور آخری دم تک ان کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ اس کو نبھایا تھا۔ جناب چیئرمین، جو ایوان ہوتے ہیں وہ عوامی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، عوام سیاسی شعور رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں، امریکہ میں، یورپ کے ممالک میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی مذمت کے لیے مظاہرے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اگر کوئی فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی مذمت کے لیے پرامن مظاہرہ کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ جناب چیئرمین، یہ وقت آواز اٹھانے کا ہے، یہ وقت خاموشی توڑنے کا ہے، کیونکہ جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو جو وہاں لوگ ہیں ان کے لیے اپنوں کی خاموشی غیروں کے وار سے زیادہ افسوسناک ہوتی ہے۔
یہ خاموشی توڑنی ہے، ہر فورم پر آواز اٹھانی ہے، ہر جگہ پر. اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی ہم کل ہی آئی پی یو کے اجلاس سے آئے ہیں جہاں پر سینٹ آف پاکستان کی بھرپور نمائندگی تھی، اور سینٹ آف پاکستان نے پاکستان کے عوام کی فلسطین کے حوالے سے وہاں پر بھرپور نمائندگی کی، اور مشاہد صاحب کا بڑا دبنگ خطاب تھا وہاں پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر پاکستان کی آواز گونجی ہے. جناب چیئرمین، ان مسائل کے حل کے بغیر دنیا میں دیر پا امن نہیں قائم ہو سکتا. امن صرف جنگ کے نہ ہونے کا نام نہیں، امن انصاف کے ہونے کا نام ہے. جناب چیئرمین، پیس از ناٹ ایبسنس آف وار، پیس از پریزنس آف جسٹس. اور جب تک جسٹس کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، کہیں پر دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا. آج سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، چائنا اور یو اے نے اس کو موو کیا ہے. ہمارا یہاں سے یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ فوری طور پر اسرائیلی پیش قدمی اور بمباری کو روکا جائے، غزہ کی ناکہ بندی کو ختم کیا جائے، وہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے سیف کاریڈورز وہ مہیا کیے جائیں، اور پوری اسلامی برادری، انسانی برادری، اور بالخصوص پاکستان جو ہم امداد اپنے بھائیوں کے لیے وہاں پر پہنچا سکتے ہیں، ہم اس کی رسائی کو یقینی بنائیں. ایک آزاد، خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت بیت المقدس، اس کے بغیر وہاں امن قائم نہیں ہو سکتا.